آج کچھ کرتے ہیں دل کی باتیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں بلاگ آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا بناؤں، آج تھوڑی سستی بھی ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دل کی باتیں کرتے ہیں۔ ویسے تو میں تھوڑی دیر میں آفس کے لیے نکل رہی تھی، لیکن ظاہر ہے پہلے اپنے لیے کچھ چائے شائے بنا کے میرے پاس آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے ایکسٹرا، تو میں اس میں یہ ویڈیوز میں نے کلپس کچھ بنائی ہیں جو میں اس کے ساتھ اپلوڈ کروں گی، جو میں وائس اوور کر رہی ہوں۔ دل کی باتیں۔ میں جب واپس آئی دبئی سے تو میں نے 6 سال اپنے ان لاس کے ساتھ گزارے، اور ان 6 سالوں میں بہت اونچ نیچ دیکھی میں نے۔ کسی دن تفصیل سے بات کریں گے اس بارے میں، لیکن آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان 6 سالوں میں نے کیا کچھ سیکھا، جو اگر میں آپ کو کٹ شارٹ یا سمرائز کر دوں تو میں نے یہ سیکھا کہ اپنی زبان بند رکھیں، اپنے کان کھلے رکھیں، آنکھیں کھلی رکھیں، آپ کے لیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں شروع سے انڈیپینڈنٹ رہی ہوں، میں نے اپنی جاب کی ہے، اور ہمارے گھر میں بھی ایسا کوئی زیادہ رشتہ داروں کا چکر نہیں ہوتا تھا، کمبائنڈ فیملی نہیں تھی، میرے پیرنٹس اور ہم لوگ تھے، کبھی کبھی ملتے تھے چاچا والوں سے، ماموں والوں سے، تو وہ دور دور کبھی کبھار ملنا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ جٹھانی کے ساتھ کیسے ہینڈل کرنا ہے، نند کے ساتھ کیا کرنا ہے، ساس کو کیا کہنا ہے۔ نہ ہی میری مدر نے کبھی اس طرح کی کوئی بات کہی، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ بیٹا بس اپنے آپ کو ذرا مائلڈ رکھو، کیونکہ ان کو پتہ ہے میری نیچر کا، میں تھوڑی سی ذرا بول دیتی ہوں، بلنٹ ہوں۔ لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہے اپنے 6 سالوں میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر آپ اپنی زبان بند رکھیں گے نا تو بہت فائدے میں رہیں گے۔ دیکھیں، آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا جب آپ سسرال میں آتے ہیں، کیونکہ بہت ریزنس ہوتے ہیں اس کے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، چاہے جتنے بھی اچھے ان لاز ہو جائیں، چاہے آپ جتنی اچھی ہو جائیں، لیکن آپ ان کی پسندیدہ کبھی نہیں بن سکتی، آپ ان کی فیوریٹ کبھی نہیں بن سکتی۔ یہ ٹیکنیک کسی کسی میں ہوتی ہے، جو میری جٹھانی میں بڑی حد تک پائی جاتی ہے، لیکن خیر میں ابھی یہاں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اور میں ابھی آپ لوگوں سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ رہ بھی رہے ہیں اپنے ان لاس کے ساتھ، تو بس یہ میری بات باندھ کے رکھیں اپنے پلو میں، کہ اپنی زبان بند رکھیں، آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ سپورٹیو ہو نا، وہ آپ کے ساتھ ہوں، تو پھر یہ چیز بہت کام کرتی ہے، کیونکہ ہسبینڈ اگر سمجھدار ہوتا ہے نا، بھلے ہی وہ اپنی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، بھلے وہ اپنی بہن کو کچھ نہیں کہہ سکتا، بھلے ہی وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بیچارہ بیچ میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو اس لیے اپنے ہسبینڈ کو کانفیڈنس میں لیں اور اپنی نیت صاف رکھیں۔ میری نیت شروع سے صاف تھی، میں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا کہ یہ ہو جائے میری ساس کو یا یہ ہو جائے میری نند کے ساتھ، لیکن آپ کی جو صاف نیت ہوتی ہے نا اور آپ کی سچائی جو ہوتی ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کو دکھتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ ٹائم گزار رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی پرسنالٹی کو سمجھ جاتا ہے، وہ آپ کی انٹرسٹ کو سمجھ جاتا ہے، وہ آپ کی نیچر کو سمجھ جاتا ہے۔ تو اپنے ہسبینڈ کو بھی اپنے ساتھ انڈرسٹینڈیبل رکھیں، اور اس سے لائف بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، بڑی مشکل لائف میں نے گزاری 6 سالوں میں۔ میں نے وہ کچھ دیکھا، وہ جو ایک ہم اسٹار پلس کے ڈراموں میں دیکھتے تھے نا، اسپیشلی جب تک میری جٹھانی میرے ساتھ تھی، پھر اس کے بعد وہ تو الگ ہو گئی، کیونکہ جب جٹھانی دیورانی یہ سب ساتھ ہوتی ہے نا، پھر زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، زیادہ پنگے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ نہیں ہوتے تو ایسے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ اب اس سے ہوا کیا کہ جب دیکھا میری نند نے، میری ساس نے، کہ میں آگے سے کچھ بولتی نہیں ہوں ان کو، خاموش رہتی ہوں، اوائڈ کرتی ہوں، چاہے وہ ٹونٹ کریں، چاہے وہ اچھا بولیں، چاہے وہ برا بولیں، چاہے وہ غصہ کریں، چاہے وہ آنکھیں دکھائیں، چاہے وہ ناراض ہو جائیں، میں خاموش رہتی تھی، تو ان کو ہوا کہ بھائی یہ تو آگے سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، تو بس پھر انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اپنی بیہیویئر کو چینج کرنا شروع کر دیا تھا، اور میں اپنے کام کرتی رہتی تھی۔ میں صبح جاب پہ جاتی تھی۔ السلام علیکم، یہ وہ کب
Are you fresh? کلمہ اور بچے میرے اسکول چلے جاتے تھے، وہ واپس آتے تھے تو میری مدر ان لا کو کھانا وانا بھی دیتی تھی اور بچوں کا خیال رکھتی تھی. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ تھی کہ میں خاموش تھی، میں کچھ نہیں کہتی تھی، بس میں اندر اندر میرا تھا کہ ہم اپنا سیٹ اپ کر لیں. اور میں اپنے ہسبینڈ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ بھائی آپ جو ہے نا کچھ ارینج کریں، کیونکہ جاب تو ہم دونوں ہی کرتے ہیں. تو ان کو میں نے کہا کہ بھائی آپ لون لیں اور ہم جو ہے اپنا الگ سیٹ اپ کرتے ہیں. ٹائم لگا اس سب میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں مہنگائی کتنی ہے. 2 لوگ بھی جاب کر رہے ہوں تو خرچوں کو میٹ کر لیں وہی بڑی بات ہوتی ہے. پھر ساتھ میں لون پے کرنا اور ایڈوانس دینا، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم نے ہمت کی، بہت بولڈ سٹیپ لیا اور بالآخر 6 سال کے بعد فائنلی ہم نے اپنا گھر لے لیا. اللہ کا شکر ہے. تو اب میرے ان لاز والے آتے ہیں، اب کبھی کبھی بڑے خوش ہوتے ہیں. میں بھی ان کو رسپیکٹ دیتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں، جتنی ایک مہمان کی مہمان نوازی ہو سکتی ہے وہ میں کرتی ہوں. اور ہم بھی جاتے ہیں تو وہ بھی بڑا رسپیکٹ دیتے ہیں اور بچوں کو پیار بھی دیتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لاز میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی حلوہ نہیں ہے چاہے جتنے بھی اچھے دونوں ہو جائے، کہیں نہ کہیں کانفلکٹ آتا ہی ہے. آپ اس طرح سے دیکھ لیں، ہم بہن بھائی جو ہوتے ہیں، ہم بہنوں میں بھی تو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کانفلکٹس ہوتے ہیں، بھائی کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹی بہن بڑی بہن سب کے ساتھ ہماری لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو ہم ظاہر ہے تھوڑا سا کنٹرول رکھ لیتے ہیں. لیکن یہی کنٹرول ہم یہ کیوں نہیں سوچ کے رکھتے کہ بھائی چلو اگر نند نے کچھ کہہ دیا تو اس کو بھی بس اگنور کر دیں. بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میرا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ اپنا گھر بنانا ہے اور اپنے ہسبینڈ کو خوش رکھنا ہے. یہ 2 میرے گولز تھے، یہ 2 میرے جو مین ٹارگٹ چیزیں تھیں جو میں نے اچیو کرنی تھی، اس پہ میرا فوکس تھا. کیونکہ میں پورا دن آفس میں ہوتی تھی، واپس آ کے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں بک بک چک چک کروں، یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا یہ نہیں کیا. ویکینڈز بہت مشکل ہوتے تھے اور میں ہر ویکینڈ پہ اپنی ماں کے گھر بھی نہیں جاتی تھی. مجھے نہیں اچھا لگتا ہر ویکینڈ پہ ماں کے گھر جا کے یہاں وہاں کی باتیں کرنا. کبھی کبھی جاؤ تو عزت بھی ہوتی ہے. تو میں نے یہی اپنا موٹو رکھا کہ بس اپنا جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس پہ فوکس کریں. اور پھر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، جیسے ہم ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے، ہمارا مین ٹارگٹ وہی ہوتا ہے کہ ہم کب پہنچیں گے، ہم پہنچ کے یہ کریں گے، ہم پہنچ کے یہ کریں گے وہ کریں گے. اور بیچ میں راستے میں جو ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اتنا میٹر نہیں کرتا. سیم وے آپ کی لائف، اسپیشلی جو ٹائم پیریڈ آپ اپنے لاس کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہیں، اگر اس کو بھی آپ اسی نظریے سے دیکھیں تو میرے خیال سے بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے. اور جس ٹائم پہ ہم اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے جو 6 سال میں نے گزارے، 6 سال بہت ہوتے ہیں. اور ان 6 سالوں میں ایک کمرے میں 2 بچوں کے ساتھ ہسبینڈ، پھر بچوں کی کتابیں، ٹوائز، کھلونے، کپڑے، چیزیں، بہت تنگی کے ساتھ ہم نے گزارا کیا. لیکن گزر گیا نا، الحمدللہ گزر گیا. اس نے بہت میری سوچ پہ اثر انداز کیا، بہت میری پرسنالٹی کو اس نے چینج کیا. بہت زیادہ چیزیں ایسی تھیں جو میں نے کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں تھیں اور وہ ہوئی. تو یہ سب ہوتا ہے دس از لائف، یہی تو زندگی ہے. شاید اسی میں ہماری آزمائش بھی ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. شاید اسی میں ہمارے اندر ایکسپیرینس اور ہمارے اندر ٹھہراؤ آ رہا ہوتا ہے، ہماری پرسنالٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے. کیونکہ جتنا آپ تکلیفوں سے گزرتے ہیں نا، آپ اور اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، آپ کی اسٹرینتھ بنتی ہے. تو میں نے یہ چیز نوٹس کی، تو میں نے سوچا میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ سب. تو اگر آپ بھی اپنے ان لاز میں رہتے ہیں تو یہ بس یہ چھوٹا سا کام کریں کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور زبان کو کر دیں تالا. کچھ مت بولیں، نہ اچھا بولیں نہ برا بولیں، نہ کسی کی تعریف کریں نہ کسی کی برائی کریں. بس خاموش رہیں، ہاں میں ہاں ملائیں، بس دیٹس اٹ. آئی نو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، منافقت ہوتی ہے، لیکن کہیں پہ اگر آپ نے پیس رکھنا ہے، امن رکھنا ہے، خود سیٹسفائی رہنا ہے اور پنگا ونگا نہیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، تو پھر یہی اچھی اسٹریٹجی ہے. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کی کوئی کمنٹ ہے تو مجھے ضرور بتائیں، اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پہ وہ مجھے ضرور بتائیں. اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، یہ سب کرنا مت بھولیں. میں بولتی نہیں ہوں اپنی ویڈیوز میں تو شاید اس لیے پھر کوئی کرتا بھی نہیں ہے، بہت کم لوگ کرتے ہیں سبسکرائب، مجھے سخت ضرورت ہے.
ابھی صرف میرے 81 سبسکرائبرز ہیں. مجھے مونیٹائز کرنا ہے اپنے چینل بھائی، مجھے ضرورت ہے. پلیز میرے چینل کے ساتھ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں اور اس پہ ذرا آپ فوکس کریں، دیکھیں ویڈیوز کو، لائک کریں اور سبسکرائب کریں.